Subscribe to Rahil Islamic Wise the bell icon for more videos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सामعین مکرم، لیلۃ المعراج یعنی کہ شب معراج میں یہ 12 رکعت نفل نماز آپ لازمی ادا کریں۔ یہ وہ نماز ہے جو اللہ رب العزت کو انتہائی زیادہ پسند ہے۔ بہت سارے لوگ پوری رات عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، پوری رات نوافل پڑھتے ہیں، لیکن یہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ کریم کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ یہی ہے جو ہم آپ کو ابھی بتانے جا رہے ہیں۔ تو آپ لیلۃ المعراج میں یہ 12 رکعت نماز ادا کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، اس میں کون سی صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں، نیت کیسے کرنی ہوتی ہیں، تو یہ تمام باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ لیلۃ المعراج یعنی کہ شب معراج یہ بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو یعنی کہ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر مسجد اقصی سے آسمان اول تک، پھر آسمان اول سے سدرۃ المنتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا سے لامکہ تک، جہاں تک چاہا اپنے محبوب کو سیر کروائی۔ تو یہ رات انتہائی زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ اس رات میں عبادت کا ضرور اہتمام کریں۔ جتنی عبادات کے اعمال ہیں آپ ان سب کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ نماز آپ کو ضرور ادا کریں۔ اب یہ کون سی نماز ہے، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا وقت جان لیجئے۔ اس نماز کا وقت تب شروع ہو جاتا ہے جب آپ عشاء کے فرض ادا کر لیتے ہیں، یعنی کہ عشاء کی نماز کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک اس نماز کا وقت باقی ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر سحری کا وقت ختم ہونے تک آپ رات کے کسی بھی حصے میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات، یہ نماز آپ 2 رکعت کر کے ادا کریں گے، یعنی کہ 12 رکعت 6 مرتبہ سلام کے ساتھ آپ اس نماز کو پڑھیں گے۔ 2 رکعت پڑھ لیجئے، پھر سلام پھیر دیا، اس کے بعد دوسری 2 رکعتیں پڑھیں، پھر سلام پھیر دیا، اسی طرح 12 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ اس کا طریقہ بالکل ہی آسان سا ہے۔ آپ نے 2 رکعت کی نیت کرنی ہے، تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دینی ہے۔ اب سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنی ہے، یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک، اس کو مکمل پڑھیں۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں۔ جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہوں آپ ان میں سے کوئی ایک صورت پڑھ لیں۔ اگر آپ کو صرف ایک صورت یاد ہے جیسا کہ سورہ کوثر ہے یا سورہ اخلاص ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع کریں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، پھر رکوع سے اٹھیں، پھر سجدے میں جائیں، سجدہ کی تسبیح پڑھیں، پھر سجدہ سے اٹھ کر بیٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ دونوں سجدے کرنے کے بعد آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، جب آپ دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں آپ ثنا نہیں پڑھنی، یعنی کہ سبحانک اللہم دوسری رکعت میں نہیں پڑھنی، بلکہ بسم اللہ سے دوسری رکعت کو شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں، پھر رکوع و سجود کر کے اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ اس میں اتحیات، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ اس طرح سے آپ 2 رکعت کر کے 12 رکعتیں ادا کریں گے۔ ناظرین محترم، اب یہ سمجھیے کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نیت کیسے کریں گے، تو یاد رکھیے نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں، اس کے بعد نماز شروع کر دیں، یہی نیت کافی ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ فضیلت والی نماز جو ہے یہ تہجد کی نماز ہے، اس کا انتہائی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اب اس کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی کہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں یہ نماز ادا کرنی چاہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعت تہجد پڑھا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی بندہ 8 رکعت پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، اگر اس سے کم پڑھنا چاہے تب بھی اس کے لیے اجازت ہے، پڑھ سکتا ہے۔ کم از کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لہٰذا اس بابرکت رات میں تہجد کی نماز ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں اس رات خصوصی طور پر تہجد کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔
اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ کریم دونوں جہان کی بھلائیوں اور سرفرازیوں سے نوازے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔